اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 2 اکتوبر 2021 ہے اور ہفتے کا روز ہے۔ ہفتے کے روز کے خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبر نامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین اور یوکے سے ہے کہ برطانیہ کی وزارت خارجہ نے اسپانوی اور یورپی ممالک کے باشندوں کو خبردار کیا ہے کہ اب وہ یوکے کا سفر کرتے ہوئے اپنے ساتھ پاسپورٹ ضرور رکھیں، کیونکہ اب صرف DNI کارڈ پر داخلہ ممکن نہیں ہوگا، اور یہ پابندی کا اطلاق 1 اکتوبر سے ہوا ہے۔ میڈرڈ میں برطانوی سفارت خانہ کے مطابق یوکے نے 31 دسمبر 2020 سے پہلے 3,50,000 باشندوں کو پری سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت رجسٹر کیا ہے، جو لوگ پاسپورٹ کے بغیر داخل ہو سکتے ہیں۔ ان میں پری سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت رجسٹر ہونے والے اور بارڈر ورک پرمٹ رکھنے والے بھی شامل ہیں۔ یاد رہے کہ بریگزٹ کے بعد یورپی یونین، یورپی اکنامک ایریا اور سوئٹزرلینڈ کے ممالک سے آنے والے مسافروں کو یوکے داخلے کے لیے اپنا ویلڈ پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔ اسپین کے آئس لینڈ کناریا میں پھٹنے والے آتش فشاں کا لاوا سمندر میں گر رہا ہے اور یہ عمل تاحال جاری ہے، اور کمرہ بیخا کے مقام پر گرنے والے لاوے سے 500 میٹر سے زائد چوڑا خشکی کا ٹکڑا بن گیا ہے، جو آئس لینڈ کے رقبے میں اضافے کا باعث بن گیا ہے۔ یہ خشکی کا ٹکڑا اس وقت 50 میٹر اونچا ہے اور لاوے کے گرنے سے اس میں اضافہ ہوگا۔ ایک اندازے کے مطابق لاوا تقریباً 400 میٹر سمندر میں ڈوب چکا ہے۔ اسپین کی وزارت صحت نے آج کرونا وائرس کے 2037 کیسز کی اطلاع دی ہے، جن میں 877 گزشتہ 24 گھنٹوں میں سامنے آئے تھے۔ وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی کل تعداد 18 رہی۔ اسپین میں کووڈ وبائی مرض کے آغاز سے لے کر اب تک اسپین میں 49,61,128 افراد متاثر ہوئے ہیں، اور ملک بھر میں اموات کی کل تعداد 86,463 تک جا پہنچی ہے۔ آٹو موبائل شو بارسلونا 2021 جاری ہے اور 10 اکتوبر تک رہے گا۔ افتتاح کے موقع پر کنگ آف اسپین اور وزیر اعظم پیدرو سانچز مہمان خصوصی تھے، اور اس افتتاح کے موقع پر کاتالونیہ کے وزیر اعلیٰ پیرے آراگونیس اور بارسلونا کی میئر آدا کولاؤ نے شرکت نہیں کی۔ اس موقع پر پلاسا اسپانیہ پر 300 افراد کا مظاہرہ بھی ہوا، جس میں کنگ فلیپے کے خلاف نعرہ بازی ہوئی اور اسپین کے 3 پرچموں کو نظر آتش کیا۔ مظاہرے کی وجہ سے پلاسا اسپانیہ پر ٹریفک بھی بلاک رہی۔ بارسلونا کے 7 ریلوے اسٹیشن پر ایک خاتون پر سیکورٹی اہلکاروں کے تشدد کے واقعے کی تحقیقات شروع ہو گئی ہے۔ اس واقعے میں 5 سیکورٹی اہلکاروں نے خاتون کو زمین پر گرانے کے بعد اس کو دبوچ رکھا تھا، اور ایک سیکورٹی اہلکار نے اس پر گھونسوں کی بارش کر دی اور ٹھڈا بھی مارا۔ پرائیویٹ سیکورٹی کے تشدد کرنے والے اہلکار کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے اور اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ معروف کولمبین پاپ سنگر شکیرا پر اسپین کے شہر بارسلونا میں اپنے 8 سالہ بچے کے ہمراہ 2 جنگلی سوروں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کا ہینڈ بیگ لے کر جنگل میں بھاگ گئے، لیکن بعد میں شکیرا کو اپنا بیگ مل گیا۔ مشاہدے میں آیا ہے کہ جنگلی سور بارسلونا شہر میں متعدد بار داخل ہوئے ہیں، اور شہر کی جانب ان کا رخ کرنے کا مقصد انسانوں کے چھوڑے ہوئے کوڑے سے خوراک تلاش کرنا ہے۔ یاد رہے کہ شکیرا بارسلونا فٹ بال کلب اور اسپین کی قومی ٹیم کے معروف کھلاڑی جیراڈ پیکے کی اہلیہ ہیں۔ بارسلونا میں کائے کورسیگا اور ارخل کے سنگم پر ایک کار ایک بار تراسے پر چڑھ گئی، جس میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمی افراد میں ایک خاتون اور دوسرا مرد ہے۔ اسپین چھپ کر پہنچنے والے مراکشی پناہ گزین زائد آیت اللہ کو دوڑنے کی صلاحیت نے ہسپانوی شہریت دلوا دی، یعنی وہ رنر ہیں۔ زائد اپنے بھائی محمد کے ساتھ 5 گھنٹوں تک کھانے پینے اور پانی کے بغیر ٹرک میں اکڑوں بیٹھ کر اسپین داخل ہوئے تھے، اور تلاشی کے دوران انہیں کئی مرتبہ پکڑے جانے کے خوف سے بھی واسطہ پڑا، مگر ان پر کسی کی نظر نہیں پڑی اور بہت جدوجہد کے بعد وہ اسپین پہنچ گئے۔ زائد آیت ملک کا خاندان مراکش کے اٹلس پہاڑوں میں رہنے والا خانہ بدوش گھرانہ ہے۔ بچپن سے ہی زید جفا کش رنر تھا۔ انہیں پروفیشنل ٹریل رننگ ٹیم نے بھرتی کر لیا اور پورے یورپ میں دوڑ کے مقابلوں میں شامل ہونے لگے۔ ٹرک کے نیچے چھپ کر اسپین پہنچنے والا زید نے اسکائی رنر ورلڈ سیریز میں بھی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ زید اب نومبر 2021 میں ورلڈ ٹریل رننگ چیمپئن شپ میں اسپین کی نمائندگی کریں گے۔ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے نئے ایڈیشن میں ایک اسپانوی شہری لیونز دے لا فوئنتے گارسیا کو سب سے زیادہ بوڑھا شخص ہونے کی بنیاد پر شامل کر لیا گیا ہے۔ 10 ستمبر 2021 کو سرکاری سرٹیفکیشن کے بعد لیونز دے لا فوئنتے گارسیا 112 سال اور 211 دن کے ہو گئے ہیں۔ دنیا کے طویل ترین فرد ہیں جو 11 فروری 1909 کو پیدا ہوئے تھے۔
स्पेन के शहर बिलबाओ के रेलवे स्टेशन पर छुरा घोंपने के वाकये में एक नौजवान कत्ल हो गया। वाकये के दौरान हलाक होने वाले नौजवान को छुरा मारा गया। हलाकत से कबल नौजवान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बिलबाओ हेल्थ सेंटर पहुंचने से कुछ देर कबल ही इनकी मौत वाकई हो गई। स्पेन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में शहराज भट्टी की क़यादत में नजरियाती पैनल ने सुल्तान रांझा के जनून पैनल को भारी अक्सरियत से शिकस्त दे दी। नजरियाती पैनल ने कतालूनिया, वालेंसिया और मैड्रिड रीजन में जनून पैनल को पछाड़ दिया। नजरियाती पैनल के कायद शहराज भट्टी ने तमाम अरकान तहरीक इंसाफ का शुक्रिया अदा किया है। कहा कि हम और जनून पैनल अब मिलकर पार्टी की खिदमत करेंगे। नजरियाती और जनून की तकसीम सिर्फ इंट्रा पार्टी इंतखाबात तक थी। अब हम सब कप्तान के खिलाड़ी हैं और पीटीआई हमारा नजरियाती प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान में एएसएफ हुक्काम ने इस्लामाबाद से दोहा जाने वाले मुसाफिर से 28 पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद करके एफआईए इमिग्रेशन के हवाले कर दिया। मुसाफिर कतर एयरवेज की परवाज QR 633 के जरिए दोहा जाना चाहता था। दूसरी जानिब एएसएफ ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की चेक पोस्ट पर कार्रवाई करते हुए दौरान सर्चिंग एक पिस्तौल 9mm के 2 मैगजीन और 15 गोलियां भी बरामद कर ली। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 निज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। पाकिस्तान ने 1 अक्टूबर से फ़ज़ाई सफ़र के लिए वैक्सीनेशन की 2 डोज का सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया है। इस हवाले से मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स पर अहकामात जारी कर दिए गए हैं, जिसमें बोर्डिंग कार्ड के हसूल के वक्त सर्टिफिकेट पेश करना भी लाजमी करार दिया गया है। साउथ अमेरिका के मुल्क इक्वाडोर के एक साहिली शहर की जेल में कैदियों के 2 गिरोहों के दरमियान लड़ाई में कम से कम 116 अफराद हलाक होने के बाद 400 पुलिस एहलकारों ने जेल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। इन 2 गिरोहों के तसादुम में मुखालफिन ने एक दूसरे की गर्दनें तक काट दी। यूरोप भर में महाजरीन की मदद करने की वजह से जाने जाने वाले साबिक अतालवी मेयर डोमिनिक लोकानो को 13 बरस और 2 माह की कैद की सजा सुना दी गई है। बताया गया है कि 63 साला लोकानो ने जाली शादियों की मुबैना तौर पर मंजूरी दी और टेंडर के बगैर ठेके दिए थे। अपने दौर इख्तदार में लोकानो ने 1800 रिहायशियों पर मबनी एक गाँव में 450 तारकीन वतन को पनाह फराहम की थी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 23,51,45,285 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 48,07,423 हो चुकी हैं। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 1,54,51,158 मरीज अस्पतालों, क्वारंटीन मराकज में जेर इलाज हैं और घरों में आइसोलेशन में हैं। सऊदी अरब में 5% मर्द बीवियों के हाथों से पिटते हैं। इस बात का इंकशाफ घरेलू तशद्दुद की रोकथाम के लिए काम करने वाली कमेटी ने किया है। बाज़ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें शोहर बुढ़ापे की वजह से या किसी बीमारी की वजह से माजूर हो और उसे कम उम्र बीवी की जानिब से तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। सऊदी अरब की वजारत हज के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन की तादाद बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। मक्का मुकरमा से मौसूला इत्तलात के मुताबिक मस्जिदुल हराम में नमाजियों की रोज़ाना की तादाद भी 60,000 कर दी गई है। सऊदी वजारत हज ने मजीद बताया कि तादाद बढ़ाने के साथ हफाजती तदाबीर और SOPs को भी यकीनी बनाया गया है। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे रब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा रब्ता नंबर 643846 बरतानिया में पेट्रोल बहरान से निपटने के लिए फौज मैदान में आ गई। पीर से आर्मी टैंकर ड्राइवर पेट्रोल स्टेशन तक पेट्रोल पहुंचाएंगे। बरतानिया में लारी ड्राइवर्स की शदीद कमी की वजह से पेट्रोल की तरसील चैलेंज बन गई है और आवाम कई रोज से शदीद परेशानी का शिकार हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद अफगान लड़कियों की फुटबॉल टीम अपने मुल्क को छोड़कर आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर रोनाल्डो के मुल्क पुर्तगाल मुंतकिल हो गई है। टीम की रुकन 15 साला सारा का कहना था कि अपना वतन अफगानिस्तान छोड़ना तकलीफ दे था, लेकिन अब वो बाहिफाजत पुर्तगाल
اسپتال میں پیشہ وارانہ بنیادوں پر فٹ بال کھیلنے کا خواب پورا کرنے کے لیے پر امید ہیں اور شاید کسی دن اپنے پسندیدہ اسٹار کرسٹیانو رونالڈو سے مل رہی ہو۔ پرتگال نے اس مشکل وقت میں افغانستان کی نوجوان فٹ بالرز کو پناہ دی ہے۔ گزشتہ 1.5 ماہ سے عارضہ قلب، گردوں اور ذیابیطس کے مرض کی وجہ سے اسپتال میں زیر علاج رہنے والے لیجنڈری کامیڈین، اداکار و میزبان عمر شریف 66 سال کی عمر میں جرمنی میں انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کیجئے۔ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو کورونا کی وبا سے نجات دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں نئی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔